چوتھی چیز یہ ہے، دیکھیے مجتہد کے منہ سے سننا، نمبر دو، دو عادل افراد گواہی دے دیں، یا ایک عادل یا قابل بھروسہ بھی بتا دیں، اور نمبر 4 ہے مجتہد کے رسالہ عملیہ میں دیکھنا۔ رسالہ عملیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے رسالہ عملیہ کہتے ہیں وہ کتاب جو کہ مجتہد اپنے مقلدین کے عمل کے لیے لکھتا ہے۔ مجتہد فقط ایک کتاب تو نہیں لکھتا، توضیح المسائل وغیرہ، اس کے بہت ساری کتابیں، ابھی آپ کے سامنے میں مثالیں اس کی پیش کروں گا۔ مختلف موضوعات پر علمی کتابیں بھی لکھتا ہے، رجال پہ بھی لکھتا ہے، تفسیر پہ بھی لکھتا ہے، اخلاق پہ بھی لکھتا ہے، اور بے شمار موضوعات کے اوپر لکھتا ہے، تاریخ پہ بھی لکھتا ہے مجتہد کتابیں۔ رسالہ عملیہ اس کو کہتے ہیں جو وہ اپنے مقلدین کے عمل کے لیے لکھتا ہے، اسے کہتے ہیں رسالہ عملیہ۔ جیسے توضیح المسائل، توضیح المسائل البتہ یہ پرانا ایڈیشن ہے اور کچھ اس میں غلطیاں بھی تھیں، اس کے بعد جو نئے لیٹسٹ ایڈیشن آئے ہیں ان کی طرف آپ اس کی تصویر پہ نہیں جائے گا کہ یہ والی کوئی خرید کے لے آئے، بلکہ لیٹسٹ ایڈیشن جو ہیں اس کو دیکھیے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک توضیح المسائل جامع کے عنوان سے بھی ہے، اس میں کچھ مزید مسائل کا اضافہ بھی ہے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کی جو فارسی سائٹ ہے اس کے کچھ اجزاء کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ بھی مکمل طور پر ترجمہ نہیں ہے، اور یہ اس لحاظ سے اتنی مکمل بھی نہیں ہے۔ توضیح المسائل جامع آہستہ آہستہ اس کے ابواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اچھا، اب یہ جو توضیح المسائل ہے یہ بعض اوقات بہت سارے مجتہدین کی ایک کمبائنڈ ٹائپ کی توضیح المسائل بھی اردو میں تو اب تک موجود نہیں ہے، لیکن فارسی میں 10 مجتہدین کی ایک ساتھ، تو کوئی ایک مثلا توضیح المسائل جیسا امام خمینی کی توضیح المسائل ہے تو ان کی اصل توضیح المسائل ہوتی ہے، اور یعنی اصل کتاب اس کو قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جس مجتہد کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ نیچے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے مجتہدین کے تقریباً 8 مجتہدین، 10 مجتہدین، 5 مجتہدین، ان کی توضیح المسائل اس طرح سے بھی آ جاتی ہے تاکہ ان سب کے فتوے ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جائیں، سارے لوگ اسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اچھا یہاں پر ہمارے مجتہد کا یہ اختلاف ہے۔ تو یہ بھی توضیح المسائل ہے اس طرح سے جس میں حاشیے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ تو کتابیں مجتہد جیسے آیت اللہ سیستانی کی کچھ کتابیں ہیں، کچھ تقریرات ہیں۔ اچھا، کچھ ہوتی ہیں استدلالی کتابیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً یہ ان کی آفیشیل سائٹ کے اوپر آیت اللہ سیستانی کی تقریباً یہ کتنی کتابیں بنی، تقریباً 37 کتابیں ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ ان کی اپنی ذاتی لکھی ہوئی ہیں، کچھ ان کے شاگردوں نے ان کی تقاریر کو جمع کیا ہے، یعنی آیت اللہ سیستانی جو درس وغیرہ دیتے ہیں ان کے وہ شاگرد بھی خود مجتہد ہوتے ہیں یا قریب الاجتہاد ہوتے ہیں، وہ بھی اوتھینٹک بات ہوتی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ان کتابوں کو اگر کوئی پڑھنے لگے تو استدلالی جو کتابیں ہیں مجتہدین کی وہ آپ کے عمل کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ لکھا ہوا بھی نظر آ جائے آپ اس پر عمل نہیں کر سکتی۔ یہ بات یہ بہت اہم ہے، یہ بات یہ اکثر لوگوں کو بعض صاحبان علم بھی اس دھوکے کے اندر پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات نظر آتا ہے کہ یہ استدلالی کتاب کو پڑھ کر جو ہے وہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ابھی میں اس کی کیونکہ دیکھیے مجتہد کی فقط یہ تو نہیں، میں نے کہا وہ اخلاق پہ بھی کتابیں لکھتا ہے، فقہ پہ بھی لکھتا ہے، تفسیر کے اوپر بھی لکھتا ہے، علم اصول فقہ کے اوپر بھی لکھتا ہے، اس کے اندر بہت سی بحثوں کو اٹھاتا ہے، بحثوں کے مختلف نظریات کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے کہا دیکھیں یہ ہمارا آیت اللہ سیستانی تو یہ فرما رہے ہیں اور اتنا زور دے کے فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کا وہ مسئلہ عمل کے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑی دقیق بات ہے، وہ عمل کے لیے نہیں ہوتا، وہ بحث کے اندر کوئی مسئلہ انہوں نے اس طرح سے اٹھایا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی حمایت میں مجتہد دلائل بھی دے رہا ہوتا ہے، تب بھی اس کی اس بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ ابھی میں اس کی مثالیں بھی دوں گا۔ اسی طریقے سے مثلا امام خمینی کی جیسے چہل حدیث ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے، اس میں مختلف گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب مثلا آیت اللہ خمینی اس کے اندر امام خمینی مثلا یہ والا نظریہ بیان کر رہے ہیں اور بہت مذمت کر رہے ہیں عجب کی۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عجب اور ایک ہوتا ہے تکبر۔ تکبر کہتے ہیں ایسا غرور کہ جو اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہو، دل کے اندر بھی ہو اور اتنا زیادہ ہو گیا ہو کہ وہ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو رہا ہو،
عجب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اوپر فخر محسوس کرے لیکن دوسرے کو کوئی حقیر نہیں سمجھ رہا ہے، خود ہی بخود اپنی عبادت پہ فخر کر رہا ہے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ اب امام خمینی نے عجب کی اتنی مذمت لکھی، آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ بھائی عجب کرنا حرام ہے، دیکھیے یہ امام خمینی نے اتنی مذمت کی ہے اس کی۔ نہیں، یہ کتاب عمل کے لیے نہیں ہے، چہل حدیث یعنی اخلاقیات کے اعتبار سے اپنے آپ کو، یہ فقہی مسائل کی کتاب نہیں۔ اگر امام خمینی سے آپ پوچھیں گے فقہی طور پر آپ بتائیں کہ عجب کرنا حرام ہے، وہ کہیں گے نہیں حرام نہیں، وہ کہیں گے پھر آپ نے اپنی اس کے اندر اخلاقیات کے اندر جو کتاب ہے اس کے اندر تو آپ نے بڑی مذمت کی ہے اس کی۔ وہ کہیں گے مذمت کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن فقہی اعتبار سے حرام قرار دینا ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال عجب ایک اخلاقی برائی تو ہے لیکن یہ حرام تک نہیں پہنچتی، اس سے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑانا ہے، بچانا ہے۔ جیسے ڈاکٹر حضرات مثلا کہیں کہ دیکھیے آپ کے لیے چربی کھانا، چکنائی کھانا، نمک کھانا اور فلاں چیز کھانا یا گوشت زیادہ کھانا ہے آپ کے لیے نقصان دہ، ایک نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ آگے چل کے نقصان پہنچے گا، لیکن آپ کہیں نہیں حرام قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ بعض اوقات اس طرح سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اکثر لوگ ان کی اس طرح کی کتابیں پڑھ کے اس کو فقہی مسئلہ اس کو فقہی مسئلہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو مجتہد کے فتاوے کیسے حاصل کیے جائیں؟ تو آپ کو فتویٰ استدلالی کتاب میں اس کی اخلاقیات پر موضوع پر جو کتاب ہے اس کے لحاظ سے آپ کو نہیں لینا ہے، وہ اس کی رسالہ عملیہ ہی کو لینا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح سے مثلا مجتہد اپنی کتاب میں، جیسے امام خمینی نے بھی توحید کے اعلیٰ منازل بیان کیے ہیں اور شرک کی گفتگو کہیں پر کی ہے۔ مثلا کسی بھی جگہ یہاں تک گفتگو ہو رہی کہ جناب وَمِنَ الشِّرْكِ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لَوْلَا فُلَانٌ لَّهَلَكْتُ لَوْلَا فُلَانٌ لَّأَصَبْتُ كَذَا وَكَذَا لَوْلَا فُلَانٌ لَّضَاعَ أَهْلِي وَمَالِي، مثلا حدیث اس کے اندر آ رہی ہے کہ شرک کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی شخص یہ کہے لولا فلان لَّهَلَكْتُ، ارے وہ شخص اگر نہ ہوتا تو میں تو بالکل مارا جاتا، اس نے مجھے آ کر بچا لیا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو ہم عام طور پر زندگی میں کہتے ہیں، اور روایت کے اندر امام بھی فرما رہے ہیں کہ شرک میں یہ بھی شامل ہے۔ لولا فلان اللہ سب تو قضا و قضا، اگر وہ شخص نہ ہوتا تو مجھ پر وہ مصیبت نازل ہو جاتی، وہ مصیبت نازل ہو جاتی۔ اب یہ اخلاقیات کی کتاب ہے، اس سے آپ کہیں گے یہ شخص شرک کیا ہے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں شرک کیا ہے، امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چیز بھی شرک میں شامل ہے، تو اس کا مطلب شخص مشرک ہے۔ مشرک جو شخص کافر ہوتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کو چھوڑ دے اور میراث بھی اس کو جو ہے نہیں ملے گی اور اس پہ کفر کے احکامات جاری کر دیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ عمل کے لیے کتاب نہیں، فقہی احکام کے عمل کے لیے۔ یہ اخلاقیات کے اعتبار سے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر آپ کو بچانا چاہیے اپنے آپ کو، تو یہ فقہی مسئلے کی کتاب نہیں ہے۔ مجتہد کا فتویٰ کہاں سے حاصل کریں؟ یہ اس کی اخلاقیات کی کتاب سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ اس کی درس خارج سے حاصل نہیں کر سکتے، رسالہ عملیہ سے حاصل کرنا پڑے گا۔ مثلا غیبت کے موضوع پر جتنی آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے آپ کو لگے گا کہ ایک لفظ بھی کسی کے خلاف منہ سے نہیں نکال سکا، آپ نے کہا بس غیبت مطلقاً حرام ہے، جبکہ کتنے ہی موارد ایسے ہیں کہ جس کے اندر جب رسالہ عملیہ آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ 6 7 8 یا اس سے کچھ زیادہ موارد بھی بعض اوقات ہو سکتے ہیں جہاں غیبت کرنے کی اجازت ہے۔ آپ نے تو صرف ان کی کتاب پڑھی اخلاقیات پر مبنی، اس میں انہوں نے ہر شخص کی حتیٰ کہ مثلا جب آپ ان کی فقہی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا کہ مثلا کافر کی غیبت جائز ہے، ممکن ہے کہ آپ کا مجتہد یہ کہے کہ غیر مومن کی بھی جائز ہے مثلا، تو لیکن کیا ہے کہ وہ جب ان کی اخلاقیات کی کتابیں پڑھیں گی آپ تو وہ کہے گا نہیں کسی کی بھی خلاف زبان استعمال نہ کرو، تو آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب کسی کے خلاف حتیٰ کہ مثلا جو ہے وہ امریکی صدر کے خلاف بھی کچھ کہنا جو یہ بھی غیبت میں ہو جائے گا اور داعش کے خلاف کہنا بھی غیبت میں ہو جائے گا، نہیں۔ تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ یہ فقہی مسائل کی کتابیں نہیں ہیں، یہ رسالہ عملیہ نہیں ہیں، یہ اخلاقیات کی کتابیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ خوئی، ساتھ میں ان کے آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے جب آیت اللہ خوئی حیات تھے تو ان کی جو تقاریر ہیں ان کے شاگردوں نے جمع کی ہیں، اس میں بہت سے اہل علم افراد ہیں، مثلا جو ہے وہ تنقیف شرح عروۃ الوثقی یہ آیت اللہ خوئی کے جو استدلال درس خارج جو دیتے تھے، یہ تمام بحثیں جیسے کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض یہ آیت اللہ خوئی کے جتنے بھی درس خارج ہوتے تھے صرف بیٹھ کر سنتے تھے، صرف جیسے ابھی آپ سن رہی ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر آ کر حرف بہ حرف
پورے کا پورا درس خارج جو ہے وہ لکھ کے آیت اللہ خوئی کو چیک کراتے تھے. وہ بھی حیران ہو جاتے تھے کہ ایک لفظ کی سر منہ غلطی نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسا غضب کا حافظ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض, آج کل تو خیر مہاراجے کی فہرست کے اندر شامل ہے وہ بھی. تو یہ آیت اللہ خوئی کی مثلا درس خارج کی کتاب ہے, یا مستند کے نام سے جو ہے یہ ان کے کسی اور شاگرد نے جو ہے جمع کی ہیں, المبانی کے نام سے جو ہے, یہ سب درس خارج کی کتابیں آیت اللہ خوئی کی تقاریر ابحاث ہیں, جو بحثیں وہ کرتے تھے, ایک ایک مسئلے کو ثابت کرتے تھے صرف سننے کے بعد اس کو پورا. اور یہ اوتھینٹک اور سارے علماء ہیں, لیکن اس کے باوجود مثلا ایک میں مثال بیان کر دوں, یہ مصباح الفقہاء ہے. اچھا, اب اس کے اندر کیا ہے کہ مثلا لوگوں نے اس سے عاشورے کا مثلا روزے کا ایک مسئلہ ہے, چلیں وہ بھی میں اس کو بیان کر دوں کہ آیت اللہ خوئی کا یہ مسئلہ مشہور کیا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیے آیت اللہ خوئی جو تھے انہوں نے اپنی ان کی جو اس طرح کی جو استدلالی کتب فقہ ہیں اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہوں کہ عاشورے کا روزہ مستحب ہے, اور بہت سے لوگوں نے جائز ہونے کے متعلق بھی لکھا, حتیٰ کہ بعض اہل علم بھی ان کی استدلالی کتب سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ آیت اللہ خوئی نے اس میں بہت سارے مباحث اٹھائے اور کہا کہ دیکھیے فلاں اس کے اندر روایت یہ والی پیش کی جاتی ہے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے, اور اس روایت کے اندر یہ ہے, مختلف بحثیں ہیں اس کے اندر. لیکن وہ مقلد کے لیے رسالہ عملیہ نہیں, جب ان کا رسالہ عملیہ دیکھیں تو آیت اللہ خوئی جو ہے وہ مثلا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مکروہ روزہ قرار دیا, انہوں نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا. اب کوئی استدلالی کتب فقہ سے آپ کو کوئی کوٹ کرے, مثلا جب بھی آپ کو یہ سب کتابوں کے نام بتائے جا رہے ہیں کہ مثلا کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں, مثلا ہو سکتا ہے کوئی عاشور کے روزے کے استحباب کو بیان کرے تو آپ پوچھیں, وہ کہے گا میں نے تو المبانی سے بیان کیا, مثلا تنقی سے بیان کیا, المستند سے بیان کیا, تو آپ فوراً پکڑ لیں گے یہ تو استدلالی کتب فقہ ہیں, یہ تو رسالہ عملیہ تھوڑی ہیں. یہ ہمارے لیے ہمیں یہ بتائیے کہ جو رسالہ عملیہ آیت اللہ خوئی نے لکھے, جیسے توضیح المسائل ہے, یا جیسے ابھی آگے چل کر اور مثالیں آئیں گی, منہاج الصالحین اور عروۃ الوثقی ہے, وہ ان کے فتووں کی کتابیں. تو یہ بہت اس کے اندر ایک گڑبڑ ہوتی ہے, جو ابھی یہ کانسیپٹ آپ کو پہلی ان کلاسوں کے اندر کلیئر کر لینے چاہیے, اور یہ عام زندگی میں پوری زندگی کام آئیں گے کہ کوئی شخص کوٹ کر رہا ہوگا تو آپ دیکھیں کون سی کتاب کو کوٹ کر رہا ہے, وہ رسالہ عملیہ اگر نہیں ہے تو اس کو نہیں سمجھ, وہ عمل کے لیے نہیں ہے پھر. اچھا, اسی طرح سے مثلا البیان فی تفسیر القرآن. اچھا, یہ آیت اللہ خوئی نے تفسیر قرآن لکھنی شروع کی تھی, اس کے بعد ابھی ایک ہی جز اس کا آیا تھا, سورہ الحمد کی تفسیر لکھی تھی, اس کے بعد کچھ بہت اصولی مباحث تفسیر کے بیان کیے تھے, مقدمہ تفسیر کے نام سے, وہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکے, لیکن پھر تفسیر کا کام رک گیا, فقہ وغیرہ کی ان کی مصروفیات بڑھ گئیں. یا پھر ایک اور کتاب اس زمانے میں آ گئی تھی, المیزان فی تفسیر القرآن, جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی تھی. آیت اللہ خوئی نے کہا جس انداز سے میں تفسیر کرنا چاہ رہا تھا تقریباً وہ ان ایسپیکٹس کو اس تفسیر نے کور کر لیا ہے, تو انہوں نے پھر تفسیر کا کام روک دیا تھا. اب اس کے اندر اچھا پھر اسی جو تفسیر ہے اس کا ایک پارٹ فلسفہ معجزہ کے نام سے اسلامک سیمینری نے اور یہ جامع تعلیمات اسلامی وغیرہ نے اس کو شائع بھی کی ہے, اردو کے اندر بھی موجود ہے. اچھا, اب اس کے اندر اس تفسیر میں یہ کہ آیت اللہ خوئی نے ایک بحث کی ہے 7 قاریوں کی قرات کی, 7 قاریوں کی قرات جو ہے, جو قرآن سبا کہا جاتا ہے. تو کہ قرآن کو 7 قاریوں نے جس طریقے سے پڑھا ہے اس طرح سے قرآن کو قرات کر سکتے ہیں. تو آپ جب ان کی البیان پڑھیں گے تو اس میں ایسا لگے گا جیسے آقا خوئی جو ہے کہتے ہیں یہ بات تو اتنی صحیح نہیں لگ رہی ہے کہ انہی 7 قاریوں کے اندر قرات قرآن کو جو ہے منحصر کر دیا جائے. آپ نے کہا دیکھیں آیت اللہ خوئی نے خود لکھا ہے اس کے اندر, اس کا مطلب ہے ہم قرآن کو کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, انہی قاریوں کے طریقے پر پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ جو 7 قاریوں کے جو عام طور پر نام لکھے ہوتے ہیں, پھر ان قاریوں کے ناموں میں بھی اختلاف ہے علماء کا, ان 7 قاریوں سے کون مراد ہے. پھر 14 قاریوں کی قرات وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے, وہ ایک الگ ہے. تو اب جب آپ آیت اللہ خوئی کو دیکھیں تو معلوم یہ چلے گا کہ نہیں, رسالہ عملیہ میں دیکھتے ہیں تو آیت اللہ خوئی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں, یہ تو 7 قاریوں کے قرات کے مطابق ہی آپ کو ان میں سے کسی کی قرات کو لے کے آپ کو نماز کی بھی قرات کرنی.
تو اپنی طرف سے کوئی اور نئی قرات کو لے کر نہیں آ سکتے اس کے اندر. تو ان کی تفسیر کی کتاب میں الگ طرح سے بات لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک بحث ہے, اور لیکن وہ رسالہ عملیہ والی بات نہیں ہے. وہ عمل کے لیے تو آپ کو انہی چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے دیکھیے, جیسے ابھی عاشورے کے روزے کی میں نے کتنی ویسی مثال اس کے اندر بیان کی ہے, تو اگرچہ وہ مکروہ ہے لیکن ایسا لگے گا جیسے آقا کوئی اس کو مستحب قرار دے رہے ہیں, تو جب بھی استدلالی کتبوں کی طرف نہیں جاتے. اچھا, اب رسالہ عملیہ میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں؟ اب ہم کہہ رہے ہیں نا مجتہد کا فتویٰ حاصل کریں تو رسالہ عملیہ سے حاصل کریں, جو 4 نمبر پہ ہم نے لکھوایا آپ کو. تو رسالہ عملیہ سے مراد کون سی کتابیں ہوتی ہیں؟ اچھا, اب اس کے اندر بھی دیکھیے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو مجتہد خود لکھتا ہے, اپنے مقلدین کے عمل کے لیے لکھتا ہے, اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو مطابق فتویٰ ہوتی ہیں, وہ مجتہد نے خود نہیں لکھی ہیں. کچھ فتاوے ہوتے ہیں اس کے جو مقلدین کے لیے لکھتا ہے, کچھ اس کے فتاووں سے اخذ شدہ مسائل کے تحت وہ کتابیں خود لکھی گئی ہیں ان کے شاگردوں نے, بڑے بڑے علماء نے. وہ بھی آیت اللہ سیستانی کے یا مثلا آیت اللہ خوئی کے یا کسی اور مرجع کے فتوے کے مطابق ہیں, لیکن وہ مطابق فتویٰ ہونا الگ چیز ہے, اور ان کی خود فتوے کی کتاب مجتہد کی ذاتی لکھا ہوا ہونا یہ الگ چیز ہے. اچھا, جو مطابق فتویٰ ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ کی مجتہد کی طرف سے تائید ہوتی. وہ مثلا آپ یہ دیکھ لیں جس کتاب سے وہ کوٹ کر رہا ہے کوئی بھی شخص, اس کا فتویٰ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ رسالہ عملیہ ہے یا نہیں. آیت اللہ سیستانی خود لکھی ہوئی کتاب ہے, رہبر معظم کی خود لکھی ہوئی کتاب ہے, یا یہ کہ کسی اور عالم نے لکھی ہے اور اس پہ آپ نے دیکھا وہ لکھا ہوگا مطابق فتویٰ. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذاتی لکھی ہوئی نہیں ہے, بلکہ ان کے فتووں سے کچھ اخذ کر کے انہوں نے خود کتاب لکھی, یا ان کے فتاووں کی روشنی میں وہ کتاب لکھی گئی. تو مطابق فتاوی لکھا ہونا, تو کچھ کی طرف سے تو تائید ہوتی ہے. بعض اوقات پہلے صفحے کے اوپر ہی ان کے دفتر کی طرف سے ایک تائید کا لگایا جاتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے, یہ ہماری جو لجنہ استفتائیہ جو ہے, یعنی جو استفتاءات کی جو کمیٹی ہے, اس نے اس کو چیک کر لیا اور یہ ہمیں ہمارے فتووں کے مطابق اس کتاب پہ عمل کرنا صحیح ہے. کچھ کی طرف سے تائید ہوتی ہے مجتہد کی, اور کچھ کتابوں کے لیے مجتہد کی کوئی تائید نہیں ہوتی, بس پہ لکھا ہوا ہے مطابق فتویٰ, اور کوئی تائید مجتہد کے دفتر کی نہیں ہوتی. یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کتاب میں. اور کچھ کتابوں کے لیے تو مجتہد کے دفتر کی طرف سے تردید ہوتی ہے کہ اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اگر چاہے ان کا نام اور تصویری کیوں نہ لگائی گئی ہو آیت اللہ سیستانی کی یا کسی اور مجتہد کی. تو یہ بہت گڑبڑ اس طرح کی چل رہی ہیں معاشرے کے اندر. اس وجہ سے اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس موضوع کے اوپر لینی پڑ رہی ہے کلاس, کہ یہ بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے. اور جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو اس کے اندر یہ مسائل کے اندر گڑبڑ کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں فوٹو شاپ بھی آ گئی ہے, وہ نئے سرے سے مسئلوں کو ڈیزائن بھی بعض اوقات کر دیتے ہیں, ایسا کہ آپ کو ایسا لگے گا دستخط مہر یہ وہ پورا فارمیٹ اس کے اوپر ہوتا ہے, اور پتہ چلا کہ وہ فتویٰ غلط ہے, بنایا گیا ہے. اچھا, اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, دیکھیے یہ بھی توضیح مسائل کے, یہ جو ہے آپ کی ایک تو ہوتی ہے اوریجنل توضیح مسائل, اس میں بھی اگرچہ یہ تو مجتہد کی خود لکھی ہوئی کتاب ہے, لیکن آپ یہ اس میں بھی دیکھ رہی ہیں کیونکہ اردو ترجمہ اس پہ لکھا ہوا ہے مطابق فتاوی, مطابق فتاوی. کیونکہ دیکھیے ترجمہ جو ہے نا, کیونکہ اردو میں تو آیت اللہ سیستانی نے کوئی توضیح مسائل نہیں لکھی نا, یہ ترجمہ ہے اس کا. دیکھیے ترجموں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, چاہے وہ توضیح مسائل بھی ہوں, حتیٰ کہ خواہ ترجمہ قرآن ہو. ترجمہ قرآن میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کا بھی اگر کوئی شخص ترجمہ کر, لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ہمیں عربی پڑھنی نہیں آتی, تو کیا اگر ہم ترجمہ قرآن پڑھ لیں تو کیا تلاوت کا ثواب ملے گا؟ جواب ہے جی نہیں, تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا, ترجمہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. بلکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا تو فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ترجمہ قرآن کو قرآن کہے تو یہ گناہ بھی ہے, یعنی ان کا جو نظریہ. لیکن عام طور پر بہرحال لوگ اس طور پر نہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن عربی زبان میں جو قرآن کے اصل حروف اور الفاظ ہیں وہی قرآن ہے, بس اسی کی تلاوت قرآن سمجھی جائے گی. اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے. دیکھیے ہر چیز کا ثواب الگ ہے, یعنی تلاوت قرآن کا جو عربی میں ہے اس کا وہ اصل تلاوت ہے.
ترجمہ اگر پڑھنے تو ترجمہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس کو سمجھ کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اس پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، اور زبانی اگر پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، دل میں تلاوت کر رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، ان سب کے ثواب الگ الگ ہے۔ تو یہ اس کے اندر ہے کہ اصلاً دیکھا جائے تو جتنے بھی تراجم ہیں یہ اصل قرآن نہیں، یہ آپ ترجمہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو فتاوی کی کتابیں بھی ہیں وہ اگر ان کے تراجم ہیں تو ان کو اصل کتاب قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا یہ ترجمہ ہے ان کی کتاب کا۔ اور اصلاً تو دیکھا جائے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اصلاً قرآن کا ترجمہ کرنا پاسبل بھی نہیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اس وجہ سے علماء نے تراجم کی ہیں اس کے۔ جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ترجمے کتنے الگ الگ انداز سے ہوئے ہیں، اگر یہ وہی قرآن ہے تو اتنے الگ الگ ترجمے کیوں ہیں اس کے؟ اس وجہ سے کہ اس کو بے ہی اس عربی زبان کو مقصود پروردگار جو اس حرف کے اندر ہے، اس آیت کے اندر ہے، وہ شخص اپنی زبان میں اس کو ریفلیکٹ کر سکا ہے نہیں کر سکا، خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب یہ تراجم کے اندر بڑی گڑبڑیں۔ تو بہرحال یہ ایک اس کے اندر ایک مسئلہ ہے۔ تو توضیح المسائل کے اندر بھی یہی والا مسئلہ ہے۔ توضیح المسائل کے جو نئے ایڈیشنز ہیں اس کے اندر تو اغلاط بہت زیادہ دور ہوئی ہیں، لیکن جو پرانی توضیح المسائل اکثر بہت پرانے ایڈیشن بھی لوگ اصل میں باقی چیزیں تو ان کو روزانہ اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہیں، رسالے سارے ہر مہینے کے نئے چاہیے، اخبارات روز کا روز بالکل تازہ چاہیے، لیکن وہ بوسیدہ پھٹی ہوئی توضیح المسائل آیت اللہ محسن الحکیم کے دور کی وہی ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ قرآن کے متعلق یہ قرآن تو خیر ہمارے یہاں بالکل نیا رہتا ہے، وہ جو کہ مشہور بھی ہے نا کہ دادی اماں ایک دفعہ چھپا کے رکھ رہی تھیں کچھ پیسے وغیرہ قرآن کے اندر، تو کسی نے دیکھ لی کرے اس کے اندر آپ پیسے چھپا رہی، کہا کہ ہاں بیٹا مجھے پتا ہے اس کو تم کبھی کھول کے نہیں دیکھو گے، اس وجہ سے میں قرآن کے اندر پیسے چھپاتی ہوں۔ تو وہ عموماً ہمارے قرآن وغیرہ بالکل نیا رکھا ہوتا ہے کیونکہ اسے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو توضیح المسائل بھی دادا حضور کے زمانے کی گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو نئے نئے ایڈیشنز جو ہیں وہ آپ اس میں لیا کریں، اس میں نئے مسائل کا اضافہ بھی ہوتا ہے، کچھ کریکشنز بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا توضیح المسائل جامع ہے، اس کے اندر کچھ نئے مسائل کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کی جو فارسی سائٹ ہے اس کے اوپر توضیح المسائل جامع کے نام سے بھی موجود ہے۔ اچھا، البتہ جو آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشل سائٹ ہے، اس آفیشل سائٹ پہ جو اردو توضیح المسائل اس سائٹ پہ پڑی ہوئی اس میں بعض جگہوں پر کافی غلطیاں ہیں۔ اگرچہ آپ کہیں گے بھائی آیت اللہ سیستانی کی سائٹ کے اوپر ہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو نا اپڈیٹ بھی نہیں ہوئی، سالہ سال سے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اب وہی ان کے انتظامی دفتر کے معاملات ہیں کہ اب تک انہوں نے کیوں اس کو نہیں کیا۔ بہت سے فتاوے ان کی کتابوں کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں، منہاج کے نئے ایڈیشنز آ گئے ہیں جو ان کی کتابوں کے ہیں، اس کے اندر کچھ مسائل نکال دیے ہیں، کچھ مسائل تبدیل ہو گئے ہیں، ان کے رسالہ عملیہ کے اندر بھی، توضیح المسائل وغیرہ کے اندر بھی۔ تو بعض اوقات ہم تو صرف وہ اس کے اندر جا کر پڑھ رہے ہیں، ایک مسئلے کو بیان کرنے میں ہم سے بھی ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی، یہاں پر خمس کی کلاسیں ہوئی تھیں خمس کے مسائل کی، تو اس میں یہ ان کی آفیشل سائٹ کا ہی 1790 مسئلہ جو توضیح المسائل کا ہے، اس کو دیکھ کر ہی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ مثلا اگر کوئی عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کے زیورات جو اس نے استعمال کرنے کے بعد اب وہ دوبارہ ان زیورات کو استعمال نہیں کری، ظاہر 60 سال 70 سال 80 سال کی ہو گئی ہے، تو اس میں یہ لکھا، اس طرح سے مسئلہ لکھا ہو کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کا خمس دے، اور یہی صورت زیورات کی ہے کہ جبکہ عورت کا انہیں بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ڈائریکٹ اس سائٹ کو پڑھ کر اور جواب دے دیا، میں اس کی کریکشن کر رہا ہوں، جبکہ آیت اللہ سیستانی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو زیورات عورت اپنی جوانی کے زمانے میں استعمال کر لے اور بعد میں اس کا استعمال کرنا بند کر دے تب بھی ان کے اوپر خمس نہیں دینا ہے، لیکن اس سے لگ رہا ہے کہ زیورات کا بطور زینت اس کا استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے تب بھی اس کو خمس دینا ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کی مسائل جو ہے وہ ہیں۔ آسان مسائل کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر مثلا ایک جگہ پر اردو ترجمے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا واجب نہیں ہے، جبکہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا نامحرم سے واجب ہے، نامحرم کے سامنے عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا جو ہے واجب ہے، لیکن اس کے اندر نہیں لکھا ہو۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو
اچھا بعض اوقات آپ جو سوالات پوچھتی ہیں ظاہر ہے آپ ان کی سائٹ پہ جاتی ہیں، اردو میں سوال پوچھ رہی ہیں، انگریزی میں سوال پوچھ رہی ہیں، تو اتنا میں اور بتا دوں کہ خود آیت اللہ سیستانی کا آفس وہ عام طور پر اردو اور انگریزی جو سائٹ ہے ان کی اس کو اون نہیں کرتا، اگرچہ سائٹ پڑی ہوئی ہے، دیکھیں جیسے یہ آپ کے سامنے یہ ان کا پیج کھلتا ہے تو نیچے ہی لکھا ہوا رہا ہوتا ہے عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور مختلف زبانیں لکھی عربی سے کلک کریں آپ کہیں وہ ان کی آفیشیل سائٹ ہے۔ اب یہ مقصد کہنے کا نہیں کہ سارے مسئلے اس میں غلط ہیں، نہیں، کچھ مسئلوں کے اندر غلطیاں ہیں اور بعض اوقات وہاں سے جو جوابات آتی ہیں اس کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم عربی فارسی کو تو اون کرتے ہیں ہم لوگ، ہاں کہ یہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن اردو اور انگریزی جو سائٹ ہے یا اردو اور انگریزی میں جو جوابات وہاں سے آتے ہیں اس کا بہت زیادہ ذمہ داری ان کا آفس قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہاں ظاہر ہے جو عام طور پر جو سوال آپ جاتا ہے اردو میں وہ پھر اس کو فارسی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر وہ ان علماء کے پاس جاتا ہے جو جوابات دیتے ہیں، پھر وہ اس کو فارسی یا عربی میں جواب لکھتے ہیں، پھر وہ ترجمہ کرنے والا انہیں اردو اور انگریزی کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا ہے، پھر آپ کو لکھ کر روانہ کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے والے سے، یا وہ جو لکھنا چاہ رہے تھے اس طرح کا ترجمہ نہیں ہے، ایک حرف کی غلطی سے بہت زیادہ جملوں کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے، عربی فتاوی اور فارسی فتاووں کا اگر ترجمہ کریں تو اس لحاظ سے ایک دماغ میں رہے کہ بالکل آپ پکڑ کے ہی نہ بیٹھے رہ جائیں، بعض اوقات غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری وہاں سے غلط آتے ہیں، کبھی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہو جائے آپ کہیں گے نہیں بالکل ریجیکٹ، اردو انگریزی کوئی جواب نہیں تسلیم کیا جائے گا، نہیں، بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایک دم ریجڈ ہو کر نہیں بیٹھنا ہے، اس کی کریکشن کر کے یا دوبارہ آپ سوال آپ بنا کر بھیجیں تو بعض اوقات پھر جواب صحیح آتا ہے۔ خیر، اچھا اب یہ دیکھیے کہ اچھا توضیح المسائل کی جو کتاب ہے نا، یہ اصلاً دیکھا جائے اس فارمیٹ پہ جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے توضیح المسائل، یہ سب سے پہلے آیت اللہ حسین بروجردی نے اس فارمیٹ پہ لکھی ہے۔ توضیح المسائل کے نام سے اور علماء نے بھی پہلے کتابیں لکھ چکے ہیں، لیکن وہ فارمیٹ جو آپ لوگوں کے پاس ہے یہ مجتہدین کو اس کی ترتیب، اس کا سوال، اس کا جو انداز ہے لکھنے کا، اور یہ جس طریقے سے ایک فرینڈلی ایک کتاب ہے مقلدین کے لیے، یہ مجتہدین کو بہت پسند آئی۔ یہ اصلاً آیت اللہ حسین بروجردی نے اس کتاب کو لکھا تھا، اور اس کے بعد یہ کتاب مجتہدین کو بہت پسند آئی۔ تقریباً ہر مجتہد ہی اب توضیح المسائل لکھتا ہے اور اس پہ اپنا اختلافی نوٹ، جہاں اس مجتہد کا آیت اللہ حسین بروجردی سے اختلاف ہوتا ہے وہاں اس مسئلے کو بدل دیتا ہے، باقی اس کا حساب کتاب ویسے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہو گئی یہ توضیح المسائل۔ اچھا، تو آیت اللہ حسین بروجردی نے سب سے پہلے توضیح المسائل، ایک اور بھی ان کی کتاب تھی انیس المقلدین کے نام سے، لیکن آیت اللہ بروجردی کی توضیح المسائل یہ اسی فارمیٹ پہ سارے مجتہدین نے بھی لکھی۔ تو جو رسالے عملیہ ان میں تو ایک چیز ہو گئی توضیح المسائل۔ اچھا، صرف توضیح المسائل نہیں ہے، جیسے کہ ابھی جب میں رسالہ عملیہ بیان کر رہا تھا تو اکثر طالبات کی آواز آئی توضیح المسائل، صرف ایک کتاب نہیں اور بھی۔ دوسری کون سی؟ دوسری کتاب آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی طباطبائی، آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی کتاب انہوں نے لکھی تھی العروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی۔ یہ کتاب بہت ہی دقیق کتاب ہے، بہت باریک بینی سے کتاب لکھی گئی ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ اب تقریباً ہر مجتہد جو بنتا ہے وہ ضرور اس کتاب پر اپنا حاشیہ لکھتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو پیش کرے کہ یہ العروۃ الوثقی کے اندر مثلا مجتہد نے لکھا ہے تو یہ فتووں کی کتاب ہے، یہ آپ کے عمل کی کتاب ہے، یہ رسالہ عملیہ ہے، تو آپ اس کو وہ کہے کہ میں نے تفسیر میں دیکھا ہے فلاں مجتہد کی، آپ نے کہیں نہیں تفسیر کی بات نہیں چلے گی، رسالہ عملیہ بتائیے۔ تو رسالہ عملیہ کے اندر العروۃ الوثقی کاظم یزدی نے اولاً یہ کتاب لکھی تھی، لیکن یہ علماء اور مجتہدین کو بہت پسند آئی تو انہوں نے اسی فارمیٹ کے اوپر اپنے بھی جہاں اختلاف تھا ان سے وہاں پر اختلاف کو ذکر کیا، باقی فارمیٹ وہی رکھا ہے العروۃ الوثقی۔ اب تمام مجتہدین اس پر تعلیقات لکھتے ہیں، یعنی اختلافی نوٹ لکھتے ہیں اس کے اوپر کہ جہاں ان کا مسئلے کا اختلاف ہوتا ہے، العروۃ الوثقی۔
اور اتنے سارے جتنے مجتہدین کی تصویریں آپ کو اس عروا کے نظر آ رہی ہیں، سب مجتہدین نے مثلاً اس کے اوپر اپنا حاشیہ لکھا ہے. یعنی وہی ایک ہی کتاب ہے، لیکن جہاں ان کا ان سے اختلاف نظر ہے وہاں پر ان لوگوں نے، تو یہ اس لحاظ سے العروۃ الوثقی بڑی دقیق کتاب ہے، اور اس کا کوئی ترجمہ بھی اویلیبل نہیں ہے. عام طور پر اردو دان طبقہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، لیکن کہیں کوئی حوالہ اگر کوئی دے اس کا اور آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو آپ اس کو فتوے کی کتاب سمجھیے، ہے بلکہ فتوے کی کتاب. اچھا، یہ تو کاظم یزدی تھے، یہ بہت بڑے علماء میں تھے، آیت اللہ خوئی کے بھی اساتذہ میں سے تھے، اور حتیٰ کہ آیت اللہ محسن الحکیم کے بھی اساتذہ میں سے تھے آیت اللہ کاظم یزدی. لیکن ان کی کتاب بہت پسند آئی. اب اسی کتاب کے اوپر پھر علماء نے اپنے حاشیے لکھے ہیں، حتیٰ کہ امام خمینی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی وغیرہ مجتہدین کے اسی کتاب کے اوپر حاشیے ہیں، اور یہ کتاب ان کے فتووں کی کتاب ہے. آیت اللہ خامنئی کا البتہ العروہ وغیرہ کا کوئی ان کا حاشیہ موجود نہیں. اچھا، اب آیت اللہ محسن الحکیم جو ہیں، یہ جو دائیں ہاتھ پر نظر آ رہے ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم کو ایک کتاب بہت پسند آئی، اور انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا منہاج الصالحین. منہاج الصالحین. منہاج الصالحین کو آیت اللہ خوئی نے بھی وہ کتاب بہت پسند آئی، انہوں نے بھی منہاج الصالحین پہ حاشیہ لکھا. آیت اللہ سیستانی کو بہت پسند ہے. بہت سارے مجتہدین کی پھر منہاج الصالحین کے نام سے کتاب ہے، وہ ان کا حاشیہ ہے. وہ اصلاً آیت اللہ محسن الحکیم نے لکھی تھی سب سے پہلے، لیکن ان مجتہدین، اب اگر کوئی منہاج الصالحین کا حوالہ دے آپ کو فتوے کے کہ منہاج میں آیت اللہ نے یہ لکھا ہے، مثلا خود آیت اللہ سیستانی نے بھی منہاج الصالحین جو ہے ان کے اپنے نام سے بھی کتاب ہے، کوئی اس کا حوالہ دے تو وہ رسالہ عملیہ ہے، اور اس کو آپ اوتھینٹک سمجھیں گی. اچھا، اور اسی طریقے سے آقا خوئی کی بھی منہاج الصالحین ہے، اور آقا خوئی کو کتاب اتنی پسند تھی کہ جب یہ ان کا آپریشن ہو رہا تھا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تب بھی ہر وقت ان کے سرحانے منہاج الصالحین رہتی تھی. تو ایک ہمارے ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا مرجع اور مجتہد بھی جو ہے وہ کتاب آپریشن ہوئے، ہمارے ہاں تو لوگ واجب نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، تو کتاب کہاں پڑھیں گے وہاں پر ہاسپٹل جا کر ایڈمٹ ہونے کے بعد. لیکن مجتہدین کا طریقہ ہے کہ وہ بہرحال اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، ایک آئیڈیل. تو اتنی زیادہ ان کو یہ پسند تھی. اچھا، اب امام خمینی جو تھے انہوں نے منہاج الصالحین پہ حاشیہ نہیں لکھا، ان کو ایک اور کتاب بہت پسند آئی، اور وہ کتاب تھی پہلے میں وہ بتا دوں، وہ تھی الوسیلۃ النجات، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی کتاب. یہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الوسیلۃ النجات کے نام سے. یہ آیت اللہ امام خمینی کو بہت پسند آئی یہ کتاب. انہوں نے کہا میں اس پر حاشیہ لکھوں گا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تحریر الوسیلہ. یہ اصلاً آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی کتاب تھی، لیکن امام خمینی نے کچھ اس کے اندر تھوڑی تبدیلی کر کے کچھ اضافہ کیا، کچھ نئے ابواب کا، کچھ مسائل کو تبدیل کیا، لیکن اسی کے اوپر انہوں نے اس کا نام رکھا تحریر الوسیلہ، جو کہ الوسیلۃ النجات کتاب تھی. تاکہ میں اس وجہ سے سب بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ آپ کو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کون سی کتابیں ہیں، کون سی، یہ سب رسالہ عملیہ ہیں. اب امام خمینی کے کوئی تحریر الوسیلہ کا حوالہ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ رسالہ عملیہ ہے جو اپنے مجتہدین، اپنے مقلدین کے انہوں نے عمل کے لیے کتاب لکھی. اور اگرچہ یہ تحریر الوسیلہ عربی میں ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا تھا، لیکن وہ عام نہیں ہو سکا ہے، کچھ مخصوص افراد کے پاس ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں اس کو وہ بہرحال عام نہیں ہو سکا. تو تحریر الوسیلہ کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور خود ایران ہی کے اندر اس کا ترجمہ کروایا گیا تھا، اور بہرحال وہ یہاں نہیں آیا ہے، کیا وجوہات ہوئی اس کی. تو اس لحاظ سے یہ کتاب الوسیلۃ النجات تھی. آقا ابو الحسن اصفہانی کی 1945 میں آقا ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہوا تھا، لیکن امام خمینی نے اس طرح سے کتاب لکھی. اچھا، رہبر معظم کی اجوبۃ الاستفتاء کے نام سے یا اجوبۃ الاستفتاء کے نام سے ان کے فتاوے جمع کیے گئے ہیں، اور اس کے 2 والیوم ہیں. ان سے جو ان کے مقلدین استفادہ کر سکتے ہیں، جو اس کے اندر نہ ملے
پھر ان کی سائٹ موجود ہے, وہاں سے جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ماسک حج بھی جو ہے وہ موجود ہے, رہبر معظم کی جو مناسک حج الگ سے ان کے فتاوی کے اوپر مشتمل کتاب ہے, تو یہ بھی ایک لحاظ سے یہ رسالہ عملیہ شمار ہوگی ان کے لیے. اچھا اب ایک اور آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مطابق فتویٰ, یہ عبد الہادی السید محمد تقی الحکیم نے اس کو کمپائل کیا ہے اس کتاب کو. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہے. اس کے علاوہ مثلاً البتہ وہ میں نے بتایا کہ اس کتاب کے جو اردو ترجمہ وغیرہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو استفتاحات کی ان کے اردو ترجمے میں کچھ غلطیاں وغیرہ ہیں. اچھا, اسی طرح سے ایک حج و عمرے کے سلسلے میں بھی عبد الہادی الحکیمی کی کتاب ہے المیسر فی الحج والعمرہ. یہ حج و عمرے کے مسائل اس کے اندر ہیں. یہ بھی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق ہے کتاب. اگر کوئی اس کا بھی خیر اردو ترجمہ تو نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے الفقہ للمقتربین, یہ بھی عبد الہادی تقی الحکیم نے اس کتاب کو, یہ جو خاص طور پر مغربی دنیا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. عربی میں تو الفقہ للمقتربین ہے, اور فقہ برائے غرب نشینہ کے نام سے فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور کوڈ آف پریکٹس آف مسلمز ان دا ویسٹ کے نام سے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ اس کتاب کا ہو چکا ہے. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے, اردو کے اندر بھی اویلیبل ہے. یہ بھی آپ کو یہ مطابق فتویٰ ہے, لیکن یہ بھی ان کے ادارے کی طرف سے تائید یافتہ ہے. آیت اللہ سیستانی کے فتاوی کے اوپر مشتمل, اگرچہ کمپائل انہوں نے کی ہے تقی الحکیم نے. اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی ہے, اس کا بھی اگر کوئی حوالہ دے, المسائل المنتخبہ. اس کا اردو ترجمہ تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ بھی رسالہ عملیہ آیت اللہ سیستانی کا, یعنی اس میں بھی ان کے فتووں کی کتاب ہے. آقا خوئی نے بھی اس نام سے المسائل المنتخبہ آقا خوئی کی بھی ہے اور آیت اللہ سیستانی کی بھی. اور اسی طریقے سے مناسک حج اپنے تمام ملحقات کے ساتھ, یعنی مسلسل سوالات. دیکھیے حج, جتنے حج پہ لوگ جا رہے ہیں, جتنے حاجی جا رہے ہیں, اتنے ہی ان کے سوالات ہیں. تو وہ مسلسل اس استفتاحات میں اضافہ ہو رہا ہے حج و عمرے کے, ایک ملحق ایک دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں, یعنی بہت ہی اب یہ اتنی بڑی تعداد ان کی ہو چکی ہے. تو مناسک حج جو اصل ہے اس کے ساتھ ملاقات بہت شامل ہو چکے. تو بہرحال یہ بھی رسالہ عملیہ اس کو سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کی الوجیز فی احکام العبادات کے نام سے بھی کتاب ہے. ویسے یہ بھی اردو میں تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن اس کتاب کے لیے بھی دیکھیے یہ اس طرح کی ایک تائید لکھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مطابق فتویٰ ہے, تو ان کا ادارہ اس کی تائید کرتا ہے کہ اس کو ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے. تو یہ ان کی طرف سے تائید ہو گئی, تب یہ سمجھا جائے گا کہ مجتہد نے اس کی تائید کر دی, تو ابھی ان کے فتووں پر مشتمل ہی کتاب ہے, جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے الفوائد الفقہیہ کے نام سے آقا کاظم نے اس کو جو ہے وہ جمع کیا ہے, اور یہ جو ہے عربی سائٹ, یہ بھی آیت اللہ سیستانی کے فتاوی کے اوپر مشتمل. اچھا, اسی طریقے سے آقا خوئی کی بہت 3 والیوم کے اندر ہے صراط النجات کے نام سے, فی اجوبۃ الاستفتاءات, صراط النجات. تو یہ کتاب ہے ان کی. اس طرح آقا سیستانی کی مثلاً ایک آموزش احکام بانوان بزبان سادہ, اس میں حیض, استحاضہ, نفاس, غسل, تیمم وغیرہ, یہ آیت اللہ سیستانی کے فتاوے. یہ اردو میں اس کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ سادہ زبان میں عورتوں کے مخصوص مسائل کی کتاب ان کے فتوے کے مطابق لکھی گئی, یہ بھی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز اور بھی آتی ہے, اور وہ ہے مجتہد. یہ رسالہ عملیہ میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ ہے مجتہد کا خط. مثلا خط کے ذریعے آپ مجتہد سے کوئی سوال کریں. جب آیت اللہ کوئی حیات تھے تو میں ذاتی طور پہ بھی ان سے کافی سوالات کرتا تھا. اس زمانے میں یہ سب ای میلیں اور اس کا سسٹم اتنا نہیں تھا, تو بعض اوقات خط لکھتے تھے, یہاں سے پوسٹ کے ذریعے خط جاتا تھا, 2 3 مہینے, بعض اوقات 6 مہینے بعد وہاں سے خط کے جواب جو ہے وہ آتے تھے فتوے لکھے ہوئے. اب تو کتنی سہولیات ہو گئی. تو مجتہد سے آپ اس طرح سے سوال بنا کے بھیجیں, وہ اسی کے نیچے باقاعدہ اس کا جواب لکھ کے اور دستخط اور مہر وغیرہ کے ساتھ ان کے دفتر کا جواب آتا ہے. یہ بھی رسالہ عملیہ میں شمار ہوگا.
آپ کہیں مجتہد نے کتاب تو نہیں لکھی، کتاب نہیں، لیکن استفتہ ہے، ان کے دفتر سے آیا، یہ مطمئنان ہونا چاہیے کہ یہ ان کے دفتر سے آیا ہے، اور یہ ہے کسی کوئی اور لکھا ہوا ایسی پوسٹ وہ لگا کے فوٹو شاپ کے ذریعے انٹرنیٹ پہ بنا دے، وہ والا نہیں معاملہ. وہ اگر اوتھینٹک کوئی ذریعہ ہے تو اس پہ آپ مانیں گے اس کو. تو یہ مثلا آیت اللہ وحید خراسانی، ان سے بہت سارے سوال پوچھے گئے، پھر انہوں نے نیچے اس کا جواب لکھ دیا. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ای میل کے اوپر بھی آتی ہیں، یہ بھی رسالہ عملیہ میں شمار ہوں گی، بشرطے کہ جیسے یہ آیت اللہ سیستانی کا ای میل کے اوپر بھی بعض اوقات اس طرح سے جو ہے جواب آتا ہے ان کے دفتر کا، تو وہ بھی رسالہ عملیہ ہی کے اندر شمار ہوگا. اگرچہ باتیں اس کے اندر ابھی مجھے کافی ساری اور بیان کرنا تھی، ابھی سمجھیں کہ ابھی اس کے اندر بڑا ایک مسئلہ ہے جو کہ اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کرنی باقی ہے. آج میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو مکمل کر دوں، لیکن یہ آج مکمل نہیں ہو سکا ہے. انشاءاللہ اگلی بار اس کو مکمل کریں گے. وہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بھی پیش آتا ہے اس کے اندر کہ جناب ان سب بعض اوقات آپ نے کہا کہ ایک عادل سے سنے، بعض اوقات دو عادل سے سنا، اس نے ایک مسئلہ بتایا، دوسرے نے دوسرا مسئلہ بتایا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کی زبان سے کچھ اور سنا، اس کی کتاب میں کچھ اور نکلا. بعض اوقات توضیح المسائل کے اندر کچھ اور پڑھا تو منہاج الصالحین میں کچھ اور نکلا. بعض اوقات اس کی آپس کی جو کتابوں یا استفتاء کے اندر اس کی تحریر ٹکرا جاتی ہے مجتہد کی. اس موقع پر ہم کیا کریں گے؟ ابھی تو ہے کہ ہم ان تمام آپ کو سورسز پتہ چل گئے، ان کتابوں کے نام پتہ چل گئے کہ ان کے ذریعے ہمیں مجتہد کا فتویٰ پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ باتیں اور ہوتی ہیں، کبھی کبھار ان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہوگا. مثلا ایک مسئلہ ہم نے یہاں پر بیان کیا، اس کے بعد کوئی اور استاد آیا، وہی والا مسئلہ اس نے کوئی اور بیان کیا. چلیں یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں ان پر تو ہمیں اعتبار نہیں ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ مولانا محترم ان کے اوپر ہمیں اعتبار ہے، تو پھر تو ان کی بات چلے گی کہ جو. لیکن اگر دونوں قابل اعتبار ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، دوسرا کوئی اور بتا رہا ہے. یہ بہت ہوتا ہے معاشرے کے اندر. یہ پھر انشاءاللہ کیونکہ آج اتنا وقت نہیں رہا اور نیچے مولانا محترم آ چکے ہوں گے، اور وہ بھی بہت اہم مولانا شیخ عامر رضا یاسوبی صاحب وہ اہم مسائل کے اوپر گفتگو فرمائیں گے. تو یہاں پر ہم گفتگو روکتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو. اور تو ایک دفعہ بھی، اگرچہ مسائل خشک ہیں مجھے پتا ہے، بہت مشکل کتابوں کے نام بھی آئے، لیکن ایک دفعہ یہ مسئلے آپ نے یاد کر لیے، رٹ لیے، تو اس کے بعد آئندہ زندگی بڑی چھوٹ آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ کو پتہ چلا لیں گے کون سا فتویٰ صحیح ہوتا ہے، کون سا غلط ہے، کون سی کتاب صحیح کوٹ کی جا رہی ہے، کون سی نہیں. بہت زندگی میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین. يا صاحب السماء